جو دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں وہ اس لحاظ سے تمام دعاؤں سے زیادہ افضل بھی ہیں اور زیادہ امید افزا بھی ہیں کہ وہ خود اللہ جل جلالہ نے جن سے ہم دعائیں مانگتے ہیں انہوں نے سکھائی ہے۔ گویا ایک طرح سے خود اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اس طرح دعا کرو گے تو ہم اس دعا کو قبول کریں گے۔ اگر ان دعاؤں کو سوچ سمجھ کر اہتمام کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دھیان کے ساتھ مانگا جائے تو ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک اگر سخی داتا کوئی بڑا حکمران ہے یا کوئی دولت مند ہے، رئیس ہے، وہ اگر ایک فارم بنا دے کہ جو شخص اس فارم پر دستخط کرے گا یا اس فارم کے مطابق مجھ سے کوئی چیز مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، یہ وعدہ کر لے، اور پھر کوئی آدمی اسی طریقے سے درخواست مرتب کرے، اسی طرح اسی فارم پر کرے، انہی الفاظ میں کرے جو متعین کیے گئے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ جا کے کہہ نہیں میں نہیں دیتا تو یہ کتنی بڑی خست ہوگی۔ تو جب ایک انسان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو دعوت دے اپنے در پر اور کہے کہ آؤ مجھ سے مانگو اور وہ طریقہ اختیار کرو جو میں نے تجویز کیا ہے، اور کوئی آدمی ساری شرائط پوری کر لے، تو اس کے بعد کوئی کتنا ہی بڑا خسیس آدمی ہو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا کہ آئے ہوئے شخص کو باہر نکال دے، پھینک دے۔ تو وہ کریم الکرما، وہ ارحم الراحمین کہ جن کی رحمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ خود دعائیں سکھائیں کہ یوں مانگو اور پھر رد کر دیں اس دعا کو کہ میں نہیں مانتا؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔ تو قرآن کریم کی دعاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے، یا تو بعض جگہ خود کہا ہے کہ تم یوں کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، شاید میں نے آخری اس پر بیان کیا تھا کہ یوں کہو رب ادخلنی، یا یہ فرمایا کہ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یوں کہو کہ اے اللہ مغفرت کر دیجئے میری اور مجھ پر رحم کیجئے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو جہاں خود کہا ہے کہ تم یوں کہو، اب ہم سے کہہ دیا کہ تم یہ کہو اور پھر رد کر دیں کہ نہیں میں نہیں مانتا تمہاری بات، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح بعض دعائیں اس طرح آئی ہیں قرآن کریم میں کہ اپنے جو مخصوص بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، انبیاء کرام تھے علیہم الصلوۃ والسلام، ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دعائیں کہلوائی اور ان کو قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا۔ تو اس کا قرآن کوئی افسانے کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی کہانی بیان ہو، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں تاریخ بیان کی گئی ہو، وہ تو ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا اگر کسی دوسرے کی دعا بھی قرآن کریم نقل کرتا ہے کہ انہوں نے یوں مانگا تھا اور پھر ہم نے اس کے نتیجے میں یہ کیا، تو در حقیقت وہ ہمیں دعوت ہوتی ہے کہ تم بھی اس طرح مانگو تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جائے گا جیسے ان کے ساتھ کیا گیا۔ لہذا یہ جتنی بھی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں وہ ساری اسی نوعیت کی ہیں، یا تو خود الفاظ سکھا دیے ہیں کہ ان الفاظ سے مانگو، یا اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کی دعائیں ذکر فرمائی گئی ہیں کہ انہوں نے یوں مانگا تھا، ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ اس لیے یہ قرآن دعائیں بڑی زبردست اہمیت رکھتی ہیں۔